بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، بڑی خبر، بریکنگ نیوز، اور بڑی خبر یہ ہے کہ کیا عمران خان کو اس بات کی سزا ملی کہ وہ سیاستدانوں کی کرپشن کی طرح فوجی جرنیلوں کی مبینہ کرپشن کو بھی نیب کی تحقیقات کے انڈر لانا چاہتے تھے؟ کیا عمران خان کی حکومت کا غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر خاتمہ اس لیے کیا گیا کہ وہ سیاستدانوں کی مبینہ کرپشن کی طرح عدلیہ کے ججز کی مبینہ کرپشن کی تحقیقات بھی نیب کے ذریعے کروانا چاہتے تھے؟ حیران کن انکشافات نے اسلام آباد کے اندر نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی پلیٹ فارم پر یہ بڑی خبر چند ماہ پہلے ہم آپ کے سامنے ہم آپ کے سامنے رکھ چکے کہ عمران خان کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نیب کے ایک ایسے آرڈیننس، ایسے قوانین پر اپنے دور حکومت میں کام کر رہی تھی کہ جس قانون کے تحت فوج اور اس کے ساتھ ساتھ عدلیہ، یعنی فوجی جرنیلوں اور عدلیہ کے ججز کو بھی نیب کے احتساب کے دائرے کے اندر لایا جائے۔ جس طرح سے سیاستدان ہوں یا بیوروکریسی ہوں یا پاکستان کے جو دیگر بزنس مین ہیں، ان کے جو مبینہ کرپشن ہے ان کی تحقیقات نیب کے ذمے تھی۔ اب یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ اس حکومت نے، موجودہ امپورٹڈ حکومت نے جون جولائی کے مہینے میں نیب آرڈیننس کے اندر جو 2 درجن کے قریب تبدیلیاں کی، ان میں ان کو کس کی حمایت حاصل تھی؟ کیا ان کے اندر، اداروں کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری کی بھی ان کو اس معاملے کے اوپر حمایت حاصل تھی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود شریفانہ سرمایہ کاری، کیا پاکستانی عدلیہ کے اندر موجود شریفانہ سرمایہ کاری کی بھی حمایت حاصل تھی اس موجودہ امپورٹڈ حکومت کو؟ اب یہ کوئی کھلا راز نہیں رہا اور اس حوالے سے اہم ترین انکشافات دن بدن سامنے آ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے کہ ہم اس بڑی اور اہم ترین بریکنگ نیوز کی طرف لے کر جائیں، آپ کو اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں، آپ کو اچھی طرح سے یہ بات یاد ہوگی کہ جب فیٹف کے قوانین کے حوالے سے قانون سازی کرنی تھی پارلیمنٹ نے پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے دور حکومت کے اندر، تو اس وقت جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے، یعنی نواز لیگ، یعنی پیپلز پارٹی، یعنی ملا فضل الرحمان، یعنی عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر بلوچستان اور کے پی کی جو قوم پرست جماعتیں ہیں، وہ تقریباً 2 درجن سے زائد نکات پر مشتمل اپنا ایک ایجنڈا سامنے لے آئیں کہ اگر آپ نیب قوانین ترمیم کر دیں، نیب کے کیسز ہم پہ سے ختم کر دیں، تو فیٹف کے معاملے پر ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر چند عرصے قبل نواز لیگ کے رہنما مفتاح اسماعیل سمیت، خرم دستگیر سمیت اہم ترین جو رہنما ہیں نواز لیگ کے پی ڈی ایم کے، وہ ٹی وی چینلز کے پروگرامز کے اندر اس بات کا انکشاف کر چکے کہ جو نیب ترامیم کا مجوزہ بل پی ڈی ایم کی جماعتوں کی جانب سے پیش کیا جا رہا تھا، نیب قانون میں ترامیم کرنے کے حوالے سے، وہ تھرڈ فورس ان سے چاہتی تھی، وہ خفیہ ہاتھ ان سے چاہتا تھا، وہ اسٹیبلشمنٹ ان سے چاہتی تھی۔ اور اب کل کے عمران خان کے بیان میں واضح طور پر یہ بات سامنے آ گئی۔ عمران خان نے یہ کہا کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو این آر او 2 دیا گیا، اس سے پہلے نواز لیگ اور پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو جنرل مشرف کی جانب سے این آر او 1 دیا گیا۔ یہ ہوش ربا انکشافات ہیں کہ کیا عمران خان فوجی جرنیلوں کو، عدلیہ کے ججز کو بھی نیب کے احتساب کے دائرے کے نیچے لانا چاہتے تھے، جس کی انہیں سزا ملی؟ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے عمران خان کی یہ اسٹیٹمنٹ جو انتہائی اہم ہے، اس سارے معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ فوج سمیت قومی سلامتی کے اداروں، عدلیہ کو سوچنا چاہیے ہم کہاں کھڑے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ملک کی تاریخ میں کبھی اتنے برے معاشی حالات نہیں ہوئے، مسائل کے حل کے لیے قبل از انتخابات کا مطالبہ ہے ان کا، اس مطالبے کو وہ جاری کریں گے، اس کے لیے جو وہ جاری رکھیں گے، جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی صورتحال کے حوالے سے پاکستانیوں کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، شاید ہی کبھی پاکستان کی 75 سالہ سیاسی تاریخ میں اتنے برے معاشی حالات رہے ہوں جتنے آج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بات کرنا چاہتا ہوں، ساری قوم کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اخبار اور میڈیا ہاؤسز کو آگاہ کرنا چاہیے کہ ہم خطرے کے کس کنارے پر کھڑے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ عوام کو اس متعلق آگاہ نہیں کر رہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا کہ
کہ خدا نہ خواستہ جو پاکستانی صحافی ہیں وہ میڈیا مالکان کو اس وقت رازق سمجھ چکے ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ رازق رب کی ذات ہے، اور ایمان کی کمزوری کے باعث وہ نوکری کے خوف کا شکار ہیں۔ جس دن ان کے ذہنوں میں سے نوکری کا خوف ختم ہوگا تو یہ صحافت جو پاکستان کے اندر ان دنوں غلاظت بنی ہوئی ہے، یہ غلاظت نہیں رہے گی، یہ عبادت بن جائے گی۔ ڈیفینیٹلی صحافت ایک عبادت ہے، اور پاکستان کے صحافی، پاکستان کے بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی، اور اس کے ساتھ ساتھ بکاؤ میڈیا اس وقت اپنے مالکان کے، چاہے وہ میڈیا مالکان ہو، ٹی وی چینل مالکان ہو، اخباری مالکان ہو، ان کے خوف کے باعث جس قسم کی صحافت اس ملک کے اندر کر رہے ہیں عمران خان کے بغض میں، یقینی طور پر پاکستان کو یہ تمام تر جو صحافت ہے اس کو بھگتنا پڑ رہا ہے کہ جب ملک کے معاشی حالات اس قدر خراب ہیں، 75 سالہ سیاسی تاریخ میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، لیکن وہ لے دے کر ان کے پاس ایک معاملہ ہے عمران خان کا توشہ خانہ کا، عمران خان کی گھڑی کا۔ عمران خان نے کہا جناب کہ اس سے زیادہ برے حالات کیسے ہو سکتے ہیں، کیسے کدھر ہم جا رہے ہیں۔ ساری معاشی ٹیم کو انہوں نے بٹھایا ہوا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم پورے ملک کی عوام کو یہ بتائیں کہ اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں۔ قوم سے مخاطب نہیں، میں اپنے اداروں سے بھی مخاطب ہوں۔ یہ ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے اس کے سارے اداروں پر اثرات ہوں گے۔ ہماری قومی سلامتی کے ادارے ہیں، قومی سلامتی کی پالیسی ہم نے ہی بنائی تھی، جس کا ایک پہلو پاکستان کی ملٹری ہے جبکہ دوسرا پہلو پاکستان کی معیشت ہے۔ عمران خان نے کہا کہ طاقتور فوج سوویت یونین کو ٹوٹنے سے نہیں بچا سکی۔ انہوں نے کہا کہ طاقتور فوج پاکستان کی ضرورت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مضبوط اکانومی، مضبوط معیشت پاکستان کی ضرورت ہے، کیونکہ طاقتور فوج تو تھی سوویت یونین کے پاس، لیکن ان کی معیشت جس طرح سے تباہ ہو گئی وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ عمران خان نے کہا کہ عدلیہ کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ قومی سلامتی کے ادارے جس میں فوج بہت بڑا جزو ہے، ان سب کو سوچنا چاہیے آج ہم کدھر کھڑے ہیں۔ ہماری عدلیہ کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ججز کو جس مقام پر بٹھایا ہوا ہے، اگر خدا نخواستہ ملک اسی تیزی سے نیچے چلا گیا تو وہ بھی جواب دہ ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مجھے حیرت ہے کہ پاکستان کی کاروباری برادری سے آواز کیوں نہیں آ رہی، کیا اسے نظر نہیں آ رہا کہ ملک کس طرف جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنے دور کی کارکردگی کو میں دہراتا ہوں، ہمارے دور میں ترسیلات زر اور برآمدات ریکارڈ ہوئی تھیں، ہمارا کسان سب زیادہ خوشحال تھا۔ آج ہمارا ڈالر گیپ بڑھتا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف نے قرضوں کی قسطیں واپس کرنے کے لیے تھے، جبکہ ان دونوں جماعتوں نے پاکستان کو مقروض کر دیا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ باہر کے سرمایہ کار یا کمرشل بینکوں نے پاکستان کو پیسہ دینا ہے، کیونکہ پاکستان کی کریڈٹ رسک ریٹنگ تقریباً 100% تک پہنچ گیا، جو ہمارے دور میں 5% تھی۔ جب پیسہ آنا نہیں ہے، معاشی سرگرمیاں نہیں ہونی، قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، اس سے زیادہ خوفناک صورتحال پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی جو آج سامنے آ رہی ہے۔ حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا حل صرف اور صرف صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ ملک میں سیاسی استحکام نہیں تو سب سے پہلے معیشت متاثر ہوتی ہے۔ اگر میں نے سند لگانی ہے تو دیکھوں گا کہ اگلے 2 3 یا 4 5 برس پاکستان کی صورتحال کیا ہوگی۔ نہیں پتا جب پاکستانی عوام کو سرمایہ کاروں کے چند ماہ میں حالات کیا ہوں گے، کون سی حکومت آئے گی تو کون ہے جو پاکستان میں پیسہ لگانے کے لیے تیار ہوگا۔ یہ تھا عمران خان کا اہم ترین بیان۔ لیکن اسی دوران سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے وہ اہم ترین ریمارکس جو کہ اس بات سے لنک کرتے ہیں، ریلیٹ کرتے ہیں، جو خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ عمران خان اپنے دور حکومت میں، پاکستان تحریک انصاف اپنے دور حکومت میں کیا ججز اور جرنیلوں کو نیب کے کٹہرے کے انڈر لانا چاہتی تھی۔ آج جسٹس منصور علی شاہ نے پی ٹی آئی کے وکیل سے استفسار کیا۔ انہوں نے کہا کہ افواج پاکستان کو نیب دسترس سے باہر رکھنے پر آپ کی رائے کیا ہے؟ افواج پاکستان کو نیب کی دسترس سے باہر کیوں رکھا گیا ہے؟ آئینی اور قانونی پہلو اس کا کیا ہے؟ کیس تھا جناب نیب کی ترامیم کے حوالے سے۔ عمران خان جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے ہوئے ہیں، وہاں پر بینچ 3 رکنی اس کی سماعت کر رہا ہے، لیکن معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ تھا کہ رواں سال جون میں نواز لیگ کی زیر قیادت اس اتحادی حکومت نے نیب آرڈیننس میں 27 اہم ترامیم متعارف کروائی تھیں۔ ڈاکٹر عارف علوی نے ان کی منظوری نہیں دی تھی، تاہم اس بل کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پیش کیا گیا اور بعد میں اسے نوٹیفائی کیا گیا۔ اس ترمیمی بل میں کہا گیا کہ نیب کا ڈپٹی چیئرمین جو وفاقی حکومت کی جانب سے مقرر کیا جائے گا، چیئرمین کی مدت ملازمت پوری ہونے کے بعد بیورو کا قائم مقام چیئرمین بن جائے گا۔ بل میں چیئرمین نیب اور بیورو کے پروسیکیوٹر جنرل کی 4 سال کی مدت کم کر کے 3 سال کر دی گئی۔ قانون کی منظوری کے بعد نیب
वफाकी, सूबाई या मकामी टैक्स के मामलात पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकेगा। मुल्क में काम करने वाले रेगुलेटरी इदारों को नैब के दायरा कार से बाहर निकाल दिया गया। इस आर्डिनेंस के तहत अफराद या लेन देन से मुतल्लिक ज़ेर इल्तवा तमाम पूछगछ, तहकीकात, ट्रायल्स या कार्रवाइयाँ मुतलका कवानीन के तहत मुतलका हुकाम, महकमों और अदालतों को मुंतकिल कर दी जाएंगी। बिल ने एहतसाब अदालतों के जजेस के लिए 3 साल की मुद्दत भी मुकर्रर कर दी। अदालतों को 1 साल के अंदर केसेस का पाबंद और मवज़ूदा कानून के तहत नैब को पाबंद किया गया कि मुलज़म की गिरफ्तारी से कबल उसके खिलाफ शाहिद की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। और इसके अंदर जो दीगर रिलीफ दिया गया, उस रिलीफ के नतीजे में बड़ी तादाद में इस वक्त जो PDM के रहनुमा हैं, चाहे वो आसिफ जरदारी हों, राजा परवेज अशरफ हों, यूसुफ ज़ा गिलानी हों, नवाज लीग के रहनुमा नवाज शरीफ हों, शहबाज शरीफ हों, हमजा शहबाज हों, सलमान शहबाज हों, मरियम नवाज हों, ख्वाजा आसफ हों, एहसन इकबाल हों, ख्वाजा साद रफ़ीक हों और दीगर नवाज लीग के जितने भी अहम तरीन रहनुमा हैं, उन तमाम रहनुमाओं को नैब कवानीन में तरमीम के बाद एक रिलीफ मिला, जो कि पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह से पहले मरियम नवाज के लिए राह हमवार की गई, शहबाज शरीफ के लिए राह हमवार की गई, हमजा और सलमान शहबाज के लिए, और उसके बाद नवाज शरीफ के लिए राह हमवार करके अब उनको पाकिस्तान वापस लाने की तैयारियां अपने अरूज पर हैं। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये था वो मामला, ये थी वो बुनियाद, ये थी वो तरमीम जिस पर इमरान खान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर गए। और आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कौमी एहतसाब ब्यूरो तरमीम के खिलाफ दरखास्त पर समाअत के दौरान इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि अफवाज पाकिस्तान को नैब की दस्तरस से बाहर रखने पर आपकी क्या राय है। अफवाज पाकिस्तान को बाहर रखने का अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नज़र में आईनी है या गैर आईनी। दरखास्त थी इमरान खान की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मंजूर अली शाह 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। ख्वाजा हारिस ने दलील दी इमरान खान के वकील ने कि सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की तोसी के केस पर भी कानूनी खिलाफ पुर किया था। जस्टिस मंसूर शाह ने रवाक्स दिए कि नैब कानून से अफवाज पाकिस्तान को बाहर रखने की वजूहात क्या हैं। उन्होंने इस्तफसार किया कि नैब कानून की दस्तरस से तो जजेस भी बाहर नहीं, अगर जजेस बाहर नहीं तो फिर जर्नैल कैसे बाहर हैं। अफवाज पाकिस्तान को बाहर रखने का यह अमल PTI की नज़र में आईनी है या गैर आईनी। और एक शख्स को लाखों अवाम ने वोट देकर रुकने पार्लियामेंट मुंतखब किया था। उन्होंने इमरान खान के वकील से इस्तफसार किया कि आपकी राय क्या है। आपके दलाइल में कहा कि पार्लियामेंट जो अवामी एतमाद का अमानतदार है, मुंतखब पार्लियामान जो मुंतखब रुकन है वो पार्लियामेंट से बाहर निकल करके कि फैसला सड़कों पर करूंगा, तो क्या ये जमहूरियत है? ये सवाल उन्होंने किया। और फिर लेकिन अहम तरीन सवाल ये था कि क्या अफवाज पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं उनको आइन और कानून के तहत नैब की दस्तरस से बाहर रखा जा सकता है या नहीं। जस्टिस इजाजुल हसन ने मार्क्स दिए कि नैब तरमीम से जो शिकें निकाली गई उनसे कानून ही गैर मौसर हो गया। नैब तरमीम के खिलाफ इस मुकदमे में जो नैब कानून है वो असल हालत में बहाल करने का कहा गया। जस्टिस मंजूर अली शाह ने कहा कि नैब की जिन शिकों में तरमीम हुई वो बुनियादी हकूक के खिलाफ नहीं है। चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए कि नैब कानून में बहुत से सिकम भी थे, दूर होने चाहिए थे। लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये केस लेकर जाना और उसमें फिर ये सवाल सामने आना कि क्या जजेस अगर नैब की दस्तरस से बाहर नहीं है तो जर्नैल किस तरह से नैब की दस्तरस से बाहर हो सकते हैं। ये बड़ा ही अहम सवाल है, क्योंकि ये सवालात एक बार फिर ये सवाल उठा रहा है, पैदा कर रहा है कि क्या कुछ गुनसुन थी, क्या कुछ इत्तलात थी। इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जजेस को, जर्नैलों को नैब के एहतसाब के कानून के अंदर बिल्कुल उसी तरह से लाना चाहते थे जिस तरह से वो सियासतदान इस वक्त उनके अंदर है। क्या ये वजह बनी इमरान खान को हुकूमत से निकालने की, या इसकी कुछ और भी तफसीलात हैं? दूसरी जानिब जनाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से अहम तरीन बयान सामने आया, क्योंकि परवेज इलाही के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो जनाब इस वक्त राज़ी नहीं है फिलफोर असम्बलियों से जाने के हवाले से, और इमरान खान को कह रहे हैं कि कुछ अरसे असम्बलियाँ चलनी चाहिए। पंजाब काबीना में शामिल जो वज़ीर आपाशी हैं हाशिम डोगर, उन्होंने दावा किया कि अगर वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से असम्बली तहलील करने की हिदायत पर अमल ना किया तो PTI के तमाम अरकान असम्बली इज्तमाई तौर पर इस्तीफ़े दे देंगे। 178 अरकान असम्बली बनते हैं ये, जो कि परवेज इलाही की हुकूमत के खात्मे का बायस बन जाएंगे। इससे पहले PDM ये कह चुकी है कि काफ लीग और तहरीक इंसाफ के अंदर जो है वो इख्तलाफात हैं, और आज वज़ीर ने यह कहा कि जो भेड़ बकरियां थीं इस मामले के ऊपर वो पहले PTI छोड़ चुकी हैं। अब 178 अरकान सूबाई असम्बली में एक भी गंदा अंडा नहीं बचा, और इमरान खान को छोड़ने के बारे में अब वो सिर्फ वही लोग सोचेंगे जो सियासी मैदान में मज़ीद नहीं रहना चाहते। उन्होंने कहा कि अगर परवेज़ इलाही ने इमरान खान की बात पर अमल ना किया
تو ان کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب فواد چودھری نے بھی ایک بار پھر واضح کیا کہ 20 دسمبر تک اگر عام انتخابات کی تاریخ نہ ملی تو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی، اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، کیونکہ اس کا اعلان عمران خان کی جانب سے کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ پہلے پنجاب کی سطح پر اسمبلیاں تحلیل کی جائیں گی اور اس کے بعد یہ سلسلہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی جانب جو ہے وہ بڑھایا جائے گا۔ اس طرح سے یہ آج کی دو بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو باقاعدہ طور پر آپس میں کنیکٹڈ ہیں، اور سوالات اسلام آباد میں اٹھ رہے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو گھر بھجوائے جانے کی وجوہات میں کیا سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ عمران خان جو ہیں وہ ججز کو اور جرنیلوں کو بھی نیب کے قوانین کے انڈر لانے کے لیے قانون سازی کا ارادہ کر چکے تھے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔